کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبی کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے صحت مند تندرست و توانا ہوں گے۔ جی تو میرے دوستو، آج ہم دیکھنے والے ہیں بریلی ووڈ کی ایک فلم جس میں ایکٹنگ کی ہے پیر گلا پھاڑ صاحب نے، اور کیا ہی خوبصورت ایکٹنگ کی ہے۔ نہ کبھی آپ نے ایسی فلم پہلے کبھی دیکھی اور نہ کبھی پہلے کبھی سنی ہوگی آپ نے۔ تو دوستو، آپ نے پہلے بہت ساری فلمیں دیکھی، بہت ساری کہانیاں سنی کہ کسی پیر صاحب نے کھڑی کیل پہ چلا کاٹا ہے، کسی پیر صاحب نے آنکھیں مار کے جو ہے وہ بندے قتل کر دیے، کسی پیر صاحب نے جو ہے وہ اڑتے اڑتے چاند تک پہنچ گئے، کوئی پیر صاحب جو ہے وہ شیروں کو قتل کر دیتے تھے، کوئی پیر صاحب نے بابے دھنکے شاہ نے جو ہے وہ 7 سال تک کچھ نہیں کھایا۔ ایسی آپ نے کہانیاں تو بہت سنی ہیں، بہت فلمیں دیکھی ہیں، لیکن آج کی جو انٹرسٹنگ کہانی ہے، انٹرسٹنگ فلم ہے، یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو آپ یہ سنیں کہ غوث پاک جب وہ بھرے مجمع میں لوگوں کو پیشاب بھی کروانے آیا کرتے تھے، کہ بھرے مجمع میں غوث پاک یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو قضاء حاجت کروانے کے لیے تشریف لے آتے تھے، اور پھر ان کو لے جاتے، قضاء حاجت کرواتے، پھر ان کو اپنی جگہ پہ آ کے بٹھا دیتے۔ تو سنیے آپ مشہور و معروف ایکٹر پیر گلا پھاڑ صاحب کی زبانی۔ اس میں ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے، غوث پاک کیا کروں؟ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم رومال قریب آیا، جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھوں بند کیا، جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں، انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا۔ تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی، ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا، وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ جی تو میرے دوستو، اب یہی کہانی ہم سنتے ہیں مدینے کے کتے کے بیٹے کی زبانی، یعنی کہ علامہ الیاس قادری صاحب کے بیٹے کی زبانی۔ تو سنیے۔ مدرسے میں بیان فرما رہے تھے، شورا کا اجتماع میں ابو المعالی محمد بن احمد نام کا ایک بغدادی تاجر بھی شامل تھا۔ بیان کے دوران اس کو حاجت ضروریہ نے ایسا تنگ کیا کہ مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ اجتماع کثیر تھا، لہذا باہر نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہ آتی تھی۔ اس تاجر نے دل ہی دل میں اپنی فریاد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے اترا ہے پہلی سیڑھی پر، تو پہلی سیڑھی پر ایک سر آدمی کے سر کی طرح ظاہر ہوا، پھر اور نیچے اترے تو کندھے اور سینہ ظاہر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح سیڑھی بہ سیڑھی اترتے گئے، یہاں تک کہ کرسی پر ایک صورت سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ظاہر ہو گئی، جو لوگوں کے سامنے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کی آواز و انداز میں کلام جاری رکھے ہوئی تھی۔ اس بات کو سوائے اس شخص کے اور جس کو خدا نے چاہا اور کوئی نہ دیکھتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہجوم کو چیرتے ہوئے اس تاجر کے پاس پہنچے اور اس کے سر کو اپنے رومال سے ڈھانپ دیا۔ تاجر کا بیان ہے کہ میں ایک دم بہت بڑے جنگل میں پہنچ گیا جس میں ایک نہر بہ رہی تھی، وہاں مجھے ایک درخت دکھائی دیا، میں نے اپنی چابیاں اس درخت میں لٹکا دی اور خود حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا۔
اس نہر سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے. جب میں نے سلام پھیرا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا رومال میرے سر سے اٹھا لیا. کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوں اور اعضائے وضو پانی سے تر ہیں. پیٹ کی گرانی بھی ختم ہو چکی تھی. سامنے دیکھا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ منبر شریف پر ہی تشریف فرمائے, گویا کہ وہاں سے اترے ہی نہیں. میں چپ رہا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا, مگر مجھے میری چابیاں نہیں مل رہی تھی. پھر ایک مدت بعد مجھے سفر درپیش ہوا. بغداد سے 14 دن تک چلنے کے بعد ہمارا قافلہ ایک جنگل میں اترا. وہاں قریب ہی ایک نہر تھی. میں لوگوں کی نگاہوں سے دور جنگل میں قضائے حاجت کے لیے گیا تو یہ جنگل مجھے اسی جنگل سے اور نہر اسی نہر سے مشابہ محسوس ہوئی. جب میں نے آس پاس دیکھا تو قریب ہی ایک درخت پر میری گمشدہ چابیاں لٹکی ہوئی مل گئی. پھر جب میں بغداد لوٹا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ سارا ماجرا عرض کر سکوں, مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے بولنے سے پہلے ہی کان میں فرمایا, اے ابو المعالی, میری زندگی میں کسی سے یہ بات. جی تو میرے دوستو, آپ نے دونوں ایکٹروں کی زبانی جو ہے وہ کہانی سن لی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ یتنزل الامر بینہن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا اختیار آ جاتا ہے, ما کان لہم الخیارہ, پھر کسی نبی کا اختیار, کسی ولی کا اختیار, کسی صحابی کا اختیار, کسی سید کا اختیار, کسی جو ہے وہ بابے کا اختیار, کسی پیر کا اختیار, کسی جو ہے وہ بادشاہ کا اختیار, کسی کا اختیار نہیں چلتا میرے اختیار کے آگے. تو یہ لوگ ہمیں اس طرح کی کہانیاں سنا کے یا عام لوگوں کو اس طرح کی کہانیاں سنا کے یہ بتانا چاہتے ہیں یا یہ ہمیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے غوث پاک جن کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت یا ان کی تعریف اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے, یا جو ہے وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے, اہل بیت سے زیادہ ہے, صحابہ کرام سے زیادہ ہے, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اگر فرض کریں ہم ان سے پوچھیں تو یہ ان کا رد کریں گے کہ بھائی ہماری تو یہ نیت نہیں ہے. تو پھر ان کی نیت یہی ہے کہ یہ اپنی دکان ٹھیک کرنے کے چکروں میں ہے, اپنی معیشت ٹھیک کرنے کے چکروں میں ہے, لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. لوگ ان کی یہ جھوٹی کہانیاں سن کے منبر رسول کو استعمال کرتے ہیں. یہ جھوٹی کہانیاں لوگ ان کے سن کے سبحان اللہ واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں اور پھر ہدیتاً تحفتاً پیسے دے کے نذرانے پیش کر کے اور جنت میں جانے کے خواب دیکھتے ہیں. کیا یہ لوگ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے جنہوں نے منبر رسول پہ بیٹھ کے شرک کو عام کیا ہے, جنہوں نے منبر رسول مصلی رسول پہ بیٹھ کے بدعت کو عام کیا ہے, جنہوں نے اسلام قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے لوگوں کے سے چھپا لیا, حدیث مبارکہ کا حکم لوگوں سے چھپا لیا ہے, اپنے بابوں کی جو ہے وہ کہانیاں من گڑت بیان کرنا شروع کر دی ہیں. جھوٹی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, جھوٹی ایپ آج کل مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, مختلف ایپ آپ کو مل جائیں گی جو بالکل جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو دوستو آپ ان لوگوں سے بچیں, ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں, خود جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھیں, خود جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو پڑھیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جب شیطان آپ کا دماغ جو ہے وہ ہینگ کرنے لگے, جب شیطان آپ کو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے, تو آپ اللہ کا قرآن مجید تھام لو, آپ اللہ کا قرآن مجید پڑھو. آپ کو کوئی مائی کا لال جو ہے وہ آپ کو صراط مستقیم سے نیچے نہیں اتار سکے گا. جب آپ ان جیسے بابوں کے پیچھے لگو گے, جب آپ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دو گے, اللہ کو بھول جاؤ گے, حدیث مبارکہ کو بھول جاؤ گے, تو پھر اس طرح کے جو نام نہاد مولوی ہیں, نام نہاد پیر صاحب ہیں, ان کے پیچھے لگو گے تو پھر آپ کے ایمان خراب ہو جائے گا. تو دوستو ان سے بچیں, اللہ کے قرآن کو تھامیں, اللہ کے قرآن کو پڑھیں. آج ہم نے اللہ کے قرآن کو جو غلافوں کے میں سجا کے گھر میں رکھ لیا ہے. کیا یہ کل خانی پر قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہے؟ کیا یہ صرف ختموں پر قرآن مجید پڑھا جائے اور گھروں میں نہ تلاوت کی جائے اس کی؟ کیا اس کا ترجمہ نہ پڑھا جائے؟ کیا اس کی تفسیر نہ پڑھی جائے؟ یار آخر ہمیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے, قد دیا ہے, صحت دی ہے, سارا کچھ آنکھیں دی ہیں, اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کو نہ پڑھیں. آپ دنیا دار ہے, کوئی ایم اے اسلامک کرتا ہے, کوئی ایم اے انگلش کرتا ہے, تو سینکڑوں کتابیں پڑھتا ہے, درجنوں کتابیں پڑھتا ہے, رٹے لگاتے ہیں لوگ کہ صبح میرا پرچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قرآن مجید دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, یا آپ کہہ لیں کہ حدیث مبارکہ دی ہے. دو کتابیں کہہ لیں کہ ایک قرآن مجید یا دوسری حدیث مبارکہ. یہ دو کتابیں ہمیں, چلو ایک ہی کتاب یار کہہ لیں کہ ایک ہی کتاب آپ نے زندگی میں نہیں پڑھ سکتے ہم. چلو حدیث مبارکہ تو ہے نا کہ لاکھ سے بھی زیادہ ہیں, بہت زیادہ حدیث مبارکہ ہیں. تو قرآن مجید تو بالکل جو ہے وہ ایک کتاب ہے, نہ اس سے بڑا ہے نہ کم ہو سکتا ہے.
تو وہ بھی ہم نہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ یا ویسے تلاوت کے ساتھ کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید کے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن. قرآن مجید پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا جنت اور دوزخ میں فرق کیا ہے, جنت ہے کیا اور جہنم ہے کیا. جب ہم پڑھیں گے نہیں قرآن مجید کو تو ہمیں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ جہنم میں کون کون سے عذاب ہونے ہیں, کیسے عذاب ہیں جہنم میں. تو دوستو خود کوشش کریں, قرآن مجید کو پڑھیں, حدیث مبارکہ کو پڑھیں, ان جیسے مولویوں سے آپ اپنا پیچھا چھڑائیں. آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ فلسطین کے مجاہدین کے لیے حفاظت کی دعا فرمائیں, مسجد اقصیٰ کی دعا فرمائیں, وہاں پہ مظلوم مسلمانوں کی دعا فرمائیں. تو امید ہے آپ کو آج کی تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.